معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ وہ امن جو ہم نے اپنے صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ گزشتہ 5-6 سال سے اس شہر میں قائم کیا کہ جس کو دیکھ کر کراچی کے امن کو، سکون کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ اس سے شاید یہ تاثر بھی ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم پہلے جیسی نہیں رہی ہے۔ الحمدللہ ایم کیو ایم پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس سال کے آغاز میں ایم کیو ایم کے جس نئے دور کا آغاز ہوا ہے، ایک متحد، منظم، متحرک، مستعد اور زیادہ فوکس ایم کیو ایم، اس نے بہت سارے لوگوں کے خوابوں کو، ارادوں کو اور سازشوں کو خاک میں ملایا ہے۔ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کم سے کم صحافت کے سامنے تو اپنا مقدمہ رکھیں۔ یہ 2 روز پہلے اسی انتخابی معرکے اور مرحلے میں ہم نے اپنا 6واں شہید دفن کیا ہے۔ اور ایک پتھر نہیں مارا ہے، ہماری جانب سے حقائق بتائے گئے ہیں جس کو اشتعال قرار دیا گیا۔ ایک ہمارے کسی قیادت، کسی رکن رابطہ کمیٹی نے انتقام کا لفظ تک استعمال نہیں کیا۔ ہم آئین، قانون، انصاف کی بات کر رہے ہیں اور گزشتہ 5 سال سے یہی راستہ اختیار کیا ہے، لیکن خدا کا خوف کریں، اس کو ہماری کمزوری سے تعبیر نہ کریں، اس کو ہماری بزدلی سے تعبیر نہ کریں۔ یہ پاکستان کے امن کے خاطر تاوان آپ ہم سے لے رہے ہیں۔ اور جناب علی، یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ 6 شہید ہوئے ہیں، 3 ایم کیو ایم کے دفاتر پہ یک طرفہ حملے ہوئے ہیں۔ اس کو تصادم قرار دینا، اس کو کلیش قرار دینا، اس کا ایم کیو ایم کی جانب سے اشتعال قرار دینا، اس سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ تینوں حملوں میں ایک ہی جماعت سندھ پر 15 سال سے راج کرنے والی اور پوری قومی اتفاق رائے کے ساتھ، عوام کی رائے اور مرضی کے خلاف، پورے تعاون اور مدد کے ساتھ، اور ایسی جماعت جس کو سندھ کے شہری علاقوں سے کوئی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، اس 15 سال میں اس کو یک طرفہ طور پہ 100% اختیار اور اقتدار ان شہروں سے دلایا گیا ہے۔ اب اس کو یہ لگتا ہے، جس کے خواب یہ تھے کہ کراچی کی جو وہ علاقے ہیں جہاں پر ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 35 سال سے ہے، اس کو چرانے، چھیننے، قبضہ کرنے اور خریدنے کا جو گزشتہ 5 سال سے منصوبہ بن رہا تھا، جبکہ کراچی کے آؤٹ اسکرٹس کو وہ اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ ان کو خوف اس وقت ہوا جب سوراب گوٹ پہ ایم کیو ایم کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے، جب ہمارے پختون بھائی جیے متحدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے۔ ان کو خوف اس وقت ہوا اپنی جاگیر سمجھنے والے کیماڑی پہ، ایم کیو ایم کے نعرے، ایم کیو ایم کے پرچم، ایم کیو ایم کے کارکنان نظر آئے، ایم کیو ایم کے انتخابی دفتر نظر آئے۔ ان کو تو اپنی ریاست اور اپنی جاگیر کے
چھننے کا خوف رہا. اور کراچی کی اس بدلتی ہوئی صورتحال میں وہ لوگ جنہوں نے 15 سال سے شہر کی بنیاد پہ 50-60 ہزار ارب ایک سیاسی گھرانے کے پاس ہے. آپ تصور تو کریں، ایک سیاسی گھرانہ جو سی پیک سے دگنی خوشحالی پاکستان میں لا سکتا ہے یہاں کے لوٹے ہوئے پیسے سے. ایک سیاسی گھرانہ جو IMF سے زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ. وہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. معزز صحافی حضرات، اس 35 سالوں میں ہم نے سندھ کو جوڑے رکھنے، سندھ کے میں بسنے والے 2 مستقل لسانی اکائیوں کے درمیان غلط فہمی، نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دی ہے. آپ کو اور کتنی قربانی چاہیے؟ MQM سے پہلے یہ تقسیم و تفریق، یہ پولرائزیشن موجود تھی. سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی نہیں جیتتی تھی. اس وقت بھی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر اپوزیشن میں بیٹھتے تھے. لیکن ہاں کسی نہ کسی درجے میں ان جماعتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مکمکا ضرور تھا. 30 ستمبر کو حیدرآباد میں الیکشن سے تھوڑے عرصے پہلے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 200 افراد کو چن چن کر گن کر اردو بولنے والے، گجراتی بولنے والے، میمنی بولنے والوں کو سر عام قتل کر دیا گیا تھا. اس لیے کیا گیا تھا کہ سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں، سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان اتنی بڑی تفریق کر دی جائے، ایسی نفرت پیدا کر دی جائے کہ جو 1988 کے انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کی مدد اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. یک طرفہ طور پہ ہمارا ووٹر مارا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے 1988 میں تاریخ کے صفحات کو درست رکھنے کے لیے کہ کل ہم پہ یہ الزام لگایا جائے کہ آپ نے سندھ کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے وزیر اعظم کو اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندوں نے تعاون نہیں کیا. ہم نے تعاون کیا، بار بار تعاون کیا. کئی بار اس سوراخ سے ہم ڈسے گئے. ہر بار وعدہ خلافی کی ایک تاریخ ہے جو رقم کی گئی ہے. لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے. لاشیں ہم اٹھائیں، قاتل اور مقتول کو آپ ایک طرح سے دیکھیں، ایک طرح سے الزام لگائیں. کراچی کی امن کی ذمہ داری قاتل کی وجہ سے ہو رہی ہے، خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یا مقتول کی وجہ سے؟ جن کے لوگ مارے جا رہے ہیں، جن کے لاشیں پڑے ہیں بیر و گور و کفن، ان کے گھر والے قیدی بنائے. آپ ہم پہ FIR کاٹنے کی سوچ رہے تھے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں ہمیں اندازہ ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم نے آپ لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم نے کہا اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. انہوں نے دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. اب ان کا کوئی امکان نہیں بچا ہے. تاریخ بتائے گی، وقت بتائے گا. ہماری خیرات کے بغیر سندھ کا وزیر اعظم نہیں آ سکتا ہے. کیسے لینے آئیں گے آپ ہمارے پاس؟ اور آپ کے گناہ، آپ کے بوجھ کے لیے ہم نے اگر اپنے شہیدوں کے خاندانوں کو لا کے بیٹھا دیا تو آپ گن نہیں پائیں گے. الحمدللہ ہمارے صبر کے سامنے اب کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. ہم نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے. ہم نے اپنے سیاست کے لیے، میدان جنگ کے لیے ایوانوں کو اور انصاف کے لیے عدالتوں کو، ان کو چنا ہے. روڈ پہ ہم آنا نہیں چاہتے، کیونکہ روڈ پہ آنا بھی جمہوریت اور پاکستان کی آئین کی مکمل اجازت کے ساتھ ہے.
اب پاکستان یہ نگراں وزیر اعظم، نگراں وزیر اعلیٰ سے میں اب کوئی مطالبہ اور کوئی توقع رکھنا نہیں چاہتا. ہمیں گمان تھا کہ ایک جج ہے اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کی پرانی وابستگی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن ہم خوش گمان لوگ ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ یہ نگراں ہوں گے تو نگرانی کریں گے، انصاف کریں گے. ہمیں یہ لگا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ہیں تو سندھ کے شہری علاقوں کے کو انصاف دلانے کے لیے کم سے کم ان کے دل میں کوئی درد تو ہوگا. کراچی کے مستقبل کو، بچوں کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو فیل کر دیا گیا. ایک طرف جہاں پر یہ کوٹا سسٹم ہے، ایک طرف جہاں پہ 90% رزلٹ آ رہا ہے. اسکول وہاں نہیں ہے، کالج وہاں نہیں ہے، بننے تھے اس پیسے سے دبئی کے ریل اسٹیٹ کو مضبوط کیا گیا. وہاں 90% رزلٹ آ رہا ہے، یہاں آپ نے 30% رزلٹ کر دیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم نے تعلیم کا کیا حشر کیا ہے. یہ موجودہ نگراں حکومت اور وزیر اعلیٰ صاحب اس کو کہتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے. اتنے ہی نالائق بچے ہیں یہاں. تب ہم ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے یہ 6 شہید، اور دیکھ تو لیجئے ڈر اور خوف کس بات کا ہے. خوف یہ ہے کہ اب شہیدوں کے اس فہرست میں ان 6 لوگوں میں پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں. 6 میں سے 4. اب یہ لڑائی لسان کی نہیں ہے، نظریے کی ہے. یہ لڑائی کسی جماعت کی نہیں ہے. پاکستان کے مظلوم، محکوم، مجبور مڈل کلاس کے حکمرانی اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جنگ ہے. اور کراچی نے اس جنگ کا آغاز کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پختونوں کے ووٹ سے، جب سوراب ووٹ سے ہمارا ایم این اے کھڑا ہوگا تو اصل حقیقت بتائے گا قومی اسمبلی میں. کل جب کیماڑی سے ہمارا ایک بلوچ کھڑا ہوگا اور حقیقت بتائے گا صوبائی اسمبلی میں، تو یہ کراچی اور کراچی کا نتیجہ پورے پاکستان پہ اثر انداز ہوگا. خبردار کسی نے دھوس سے، دھاندلی سے، دھمکی سے اور پیسے سے یہاں کے مینڈیٹ کو خریدنے، بیچنے. یار کیا مذاق ہے الیکشن کمیشن کا. یہ آپ بینرز کے سائز، کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں، بینر کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے، اس پہ تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن کتنے آر او خریدے گئے ہیں، کتنے بیچے گئے ہیں، کتنے پولنگ اسٹیشن خریدے گئے ہیں، اس کا حساب کتاب کون کرے گا؟ فراز شہید کی شہادت کسی ایک دوسرے رخ پہ جا سکتی ہے. اس دن ہماری ٹاپ لیڈرشپ اگر تدفین کے لیے نہیں پہنچتی تو 10,000 کے قریب لوگ تھے. تم نے تو ایم کیو ایم کے دگنے ووٹوں کا انتظام کر دیا ہے، لیکن شہر کے امن پہ بھی سوال اٹھا دیا ہے. گرفتار کریں، نگراں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں کریں گے. اور آئی جی صاحب احتساب آپ کا بھی ہوگا. کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس میں براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کا امیدوار حلقہ 249 سے ہے.
اور وہ لڑکے نہ ان کے گھر میں چھاپے پڑے ہیں، نہ کوئی گیا ہے، نہ صحیح طرح سے FIR کٹی ہے، جن کے حکم سے ہوا ہے، جن کے بارے میں سب جانتے ہیں، جنہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، سارے ٹھیکے بھی ترقیاتی کاموں کو اٹھا رہے تھے، جن کا اسپتال اور اس کی پارکنگ نالوں کی زمین پہ بنی ہوئی ہے، جن کے حکم سے ہوا ہے، ان کی FIR نہیں کاٹے گی. تو بہرحال ہمارے شہید کے لہو سے ہمارے دل تو دکھے گئے، لیکن جذبے بھی اور نکھر گئے. کراچی اب پلٹ کے ووٹوں کے ذریعے جو وار کرنے والا ہے، مینڈیٹ وہ کہتے تھے کہ جمہوریت بہترین انتقام اور ایسا انتقام دیا عوام سے. یہ کہنے والوں نے اپنے ووٹروں سے وہ انتقام لیا ہے. جا کے آپ اندرون سندھ جا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے تو جمہوریت کو واقعی انتقام بنا دیا. ہم ووٹ کے ذریعے 8 فروری کو MQM کا جواب بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ شہر اس کے حقیقی وارثوں کے سپرد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں آج الحمدللہ تمام زبانیں بولنے والے، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے، تمام فقہوں سے اور تمام مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہر طرح کے کمیونٹی کے لوگ MQM کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. لوگوں کا ہواؤں کے رخ کا پتہ لگ چکا ہے، ہواؤں کو MQM کے چراغوں کو پتہ لگ چکا ہے. اب چراغ کے جلنے اور ہوا کے چلنے میں جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ کراچی میں نافذ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کچھ لوگ غلط فہمیاں پھیلا کر ایک بار پھر ہمارے اتحاد میں رکاوٹ ڈال. میں بڑی وضاحت سے کہہ سکتا ہوں، MQM ایک روشن خیال، ترقی پسند، اپنے دین سے محبت کرنے والی جماعت ہے. MQM میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں شیعہ سنی ہیں، دیوبندی اور بریلوی ہیں، لیکن ہم MQM میں مسلمان ہیں، ویسا مسلمان جیسے کہ ہمارے نبی نے ہم سے توقع رکھی ہو، بننے کی کوشش کر. یہ ہم تھے. میری گناہگار آنکھوں نے وہ منظر دیکھے ہیں MQM سے پہلے، جب نامعلوم سم سے آنے والے پتھر سے شیعہ اور سنیوں کے گھر اور دکانیں جلا دی جاتی تھی. خفیہ ہاتھ وہ پتھر پھینکتا تھا اور ہم لڑ پڑتے تھے. الحمدللہ MQM کے آنے کے بعد ہم نے ایسی یکجہتی پیدا کی. ہم ہی تھے اکیلے. MQM سے پہلے والی جماعتیں تو اس پہ تیل ڈالتی تھیں، اس تیل پر آگ پھینکتی تھیں. ہم تھے جو ہم نے یہ آگ بجھائی ہے. اور ہمارے اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیا میسج اتنا مضبوط تھا کہ دشمنوں نے امام بارگاہوں کو خون سے رنگین کر دیا. مسجدوں کی صفوں کی صفیں ایک دوسروں کو لڑانے کے لیے. ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائی مرے لیکن MQM کی وجہ سے لڑے نہیں ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے. تو الحمدللہ MQM کی کراچی میں، حیدرآباد میں، میر پورخاص میں، نواب شاہ میں ہمارے امیدواروں میں ہر زبان بولنے والے، ہر فقہ سے تعلق رکھنے والے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے
کراچی کو واقعی آج کی ایم کیو ایم نے ایک چھوٹا پاکستان بنا دیا ہے، ایک ایسا چھوٹا پاکستان جو بڑے پاکستان کو پال رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آج ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ایک جلسہ ہے گلستان جوہر میں، پھر 2 فروری کو حیدرآباد میں، 4 فروری کو میرپور خاص میں بھی ہے، اور 4 فروری کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نارتھ اعظم آباد میں۔ ہم تمام تقاضے، اور سکھر کا 1 فروری کو ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں جلسے ہم کر رہے ہیں وہاں کے مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت جس طرح مستحکم ہوگی، نئے خواب جنم لیں گے، پرانے خواب تعبیر پائیں گے۔ میری خوش فہمی ایک مضبوط جمہوریت جو ایم کیو ایم کے عزم اور ارادے سے بنی ہوئی ہوگی، اس کو پلتا پھولتا میں دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی لیکن دوبارہ دہرا رہے ہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ انصاف، آئین، قانون، سپریم کورٹ، چیف جسٹس، نگراں وزیر اعظم، اتنی بڑی فوج اگر مل کر، اتنی بڑی فوج یعنی کہ نگراں حکومت کی اور عدالتوں کی، اگر ایک قاتل کو گرفتار نہ کر سکے تو پھر امن کے پر جو آواز اٹھے گی اس پہ آپ ہمیں شریک جرم مت سمجھیے گا۔ ہم نے بہت صبر کیا اور صبر کرتے رہیں گے۔ بات کریں گے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، یہ ایک بتا دے گا کہ آپ ایم کیو ایم کی جانب سے تو بار بار آپ لوگ بتا ہی رہے ہیں جو بھی ناظم آباد میں واقعہ ہوا، پیپلز پارٹی کی جانب سے خاص طور پہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے سے جو بیان آ رہے ہیں کہ آپ کی اشتعال انگیز کیس جو ہے وہ بیانات ہیں اور اس وجہ سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس کا کوئی اچھا تصور کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اشتعال کیا ہوا تو آپ گولی مار دیں گے ہمیں؟ آپ بھی اشتعال پھیلا دیتے اس میڈیا کے ذریعے؟ یار ظلم حد ہے، یہ سوال بھی نہیں بنتا ہے۔ آپ اگر کہنے لگے کہ ایم کیو ایم نے گاڑی جلا دی، اسی گاڑی پہ کھڑے ہو کے فائر بھی کر رہے تھے، وہ اب گاڑی جلا بھی دی، آپ بھی ہماری گاڑی دفتر جلا دیتے ہیں، آپ بندہ ماریں گے اس کے لیے؟ اشتعال، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، جو اشتعال انگیزی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، ہمارے جو جنازے اٹھے ہیں، تو ہم یہ کام کریں کیا؟ نہیں کر رہے ہیں نا۔ اس کا فرق تو میڈیا بیان کرے۔ مصطفیٰ کمال نے کس کو دھمکی دی ہے بھائی؟ انہوں نے اپنا نوحہ اشتعال ہوتا ہے، احتجاج اشتعال ہوتا ہے، متنبع کرنا اشتعال ہوتا ہے۔ اس طرح ٹارگٹ نہ کریں قیادتوں کو۔ تو نگراں حکومت ہم ہوتے تو بتاتے آپ کو، اور ووٹر نکلے گا، ہمارا ووٹر نکلتا ہے، نکل گیا آپ نے، اور نتیجہ بھی آ گیا، ہمارا ووٹر نکلے گا۔ آپ کو پتہ ہے نہیں ڈرتا ہے وہ ڈنڈوں سے، تیروں سے، گولیوں سے، دھوس دھمکی سے نکلے گا۔ آپ ذرا اور بڑھائیے، نہ بکتا ہے نہ ڈرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہے، آپ بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹر سے، وہاں پر جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں اور بہت زیادہ کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اصل صورتحال آپ کی طرف، آپ کی تیاریاں کیا ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی؟ بہت تیاری کی ضرورت نہیں ہے یار، 35 سال کی تیاری ہے، اس کے بعد بھی ووٹ نہیں پڑے گا، بینروں سے تھوڑی پڑتا ہے وہ، تو ہم اس کے تہوار کے طور پہ لے رہے ہیں، الیکشن کے تہوار کے طور پہ لگائے ہوئے ہم نے بینرز وغیرہ، تصویریں وغیرہ اپنی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری پورا ماضی سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کیوں آئی ہے؟ سندھ میں نہیں رہتی تھی کیا؟ ڈسٹرکٹ سینٹر میں پہلی دفعہ کیوں آئی ہے؟ پہلی دفعہ بدماشی کرنے کی ہمت کر رہی ہے۔ ہم نے تو کیا تھا بھائی،
हमने तो किया था, हमने तो किया था, लेकिन पाकिस्तान ना निगरां हुकूमत में इतना हौसला है, ना आइन और कानून में इतना हौसला है। कुछ लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हैं, पाकिस्तान की आइन कानून से ज़्यादा बड़े हैं, हर शिकंजे से बड़े हैं, हर सज़ा से बड़े। हमको इन सबको छोटा करना है तो पाकिस्तान बड़ा होगा। हमें पता है, काम करने और काम उतारने में थोड़ा फर्क है। बता तो दें क्या क्या काम किया है, कितनी पानी की लाइनें अपने अपने अस्पताल के अलावा कितने इंच की लाइनें कहाँ डाली गई हैं, बता तो दीजिए ज़रा। कहाँ कहाँ रोड तामीर हुई है, और वो क्या को मेयर है वो कराची के, कोई वजीर है वो, निगरां वजीर आज़म है, वो क्यों करा सकते हैं? उनके पास क्या इख्तियार है? किस हक से कर रहे थे वो काम? किसने इनको इजाज़त दी हुई थी? क्या ओहदा था उनके पास? कैसे किया? इस पे भी इनकी FIR कटनी चाहिए। तरक्काती का हमारा आदमी उठेगा करा लेगा? किसने फंड दिए उनको? MNA MP है वो जी। और बेचने का काम किया। खालिद भाई, ये बता दीजिएगा कि शहर कराची की जैसे अभी आपने इंटर के हवाले से बात की, तो गुज़श्ता अगर सालों की बात करनी जाए तो शहर कराची के 50 से 60 हज़ार लोग बच्चे जो है वो MD कैट से एग्जाम देते थे, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया है तो इस साल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 3000 बच्चे देंगे पूरी कराची में इम्तिहान। वो दो दफ़ा हमने लड़के उसको वापस कराया है ना, तो उससे पहले हमें शिकस्त देने की कोशिश की है। जनाब कुछ नहीं बनता इससे, अब दुनिया बदल रही है, अब ये डिग्रियों से आगे बात चली गई है। हमारा बच्चा काबिल है, पूरी दुनिया पे राज करेगा, और इसके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। और हमने रीअसेसमेंट का मुतालबा किया है, और जो कमिश्नर एक्टिंग उसको देख रहे हैं, तो वो रीअसेसमेंट के लिए उन्होंने हामी भरी है, और रीअसेस होना चाहिए सारा रिजल्ट। कलअदम होना चाहिए, कलअदम। अच्छा, इंसाफ तो ना इलेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए, ना अमन का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ये इंसाफ है तो हम सबको काबिल कबूल होना चाहिए, और इंतकाम है तो हम में से किसी को काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें से इंतकाम की बू नहीं आ रही है। अगर है भी ऐसा तो ये मुझे सबसे बड़ा ईमान मुकाफ़ात अमल पे है, ये मुकाफ़ात अमल के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें, खालिद भाई आपकी इंतखाबी कैंपेन के दौरान जितने कारकुनान आपके आप इलेक्शन से बहुत पहले से कई मुतालबात करते चले आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन, अब आपके जब कारकुनान खड़े हुए तो अब आप इनकी गिरफ्तारी को मुतालबा कर रहे हैं ताबूत देने का, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आ रही। आपकी इलेक्शन कैंपेन अभी जारी है, आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो, और अगर अल्लाह न करे ऐसा कोई वाक़या होता है तो आपकी सरगर्मी क्या होगी? हम अमन का दामन तो नहीं छोड़ेंगे, ना किसी के लिए मैदान छोड़ेंगे, ठीक है। फैसला तो हो ही गया कराची के नताइज का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हमारी नहीं सुन रहा है, शायद हम बाद में किसी और की ना सुने। जी जनाब, उस वक्त उसूल खड़ा हुआ था। 53 70 से 100 यूसी कम थी पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर जितनी, तो उस पर हम बेशर्मों की तरह इलेक्शन लड़ लेते, फिर अपने मेयर के लिए भीख खैरात मांगते चोरों तो डाकुओं से। यार ये तो हमारी जूतियों की नोक पे रहे हैं, और ये बल्दियाती निज़ाम झूठ पे, धोखे पर, बदएतमादी पर और गैर कानूनी तौर पर खड़ा है। ये MQM को आने दीजिए, ये रह नहीं पाएगा, और इंसाफ देना पड़ेगा अदालतों को। बाइकाट का कोई बाइकाट उनका होने वाला है जो 15 साल से इस शहर पे काबिज है, उनका बाइकाट होने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आपने क्यों नहीं बोल दिया 16, 18, 20? परसेप्शन तो
प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे होता है ना। नहीं, हमें थोड़ी बताना, उन्होंने बताना ना यार, हम तो नहीं, हम तो कह रहे हैं ना है ना, प्लीज ऐलान कर देना। अच्छा, हम मेहमान नवाज लोग हैं, चाय वाय पिलाएंगे, उनसे जो हम मांगने जा रहे हैं ना वो देंगे नहीं, वरना वो पीपुल्स पार्टी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हम उनसे मांगेंगे कि आपने हारी के लिए कुछ दो, पानी का फैसला आप लाड़काना में हारी करेगा और वो मजदूर करेगा अपने सड़क बनाने का फैसला। आपको अवाम के डोर पर वसाइल नहीं इख्तियार भी लेके जाने होंगे। 3 तरामीम में आप सबको बता चुके हैं। पीपुल्स पार्टी करती है तो पीपुल्स पार्टी रहती नहीं है। अगर रह ही नहीं पाएगी पहले की तरह तो फिर तो हम ताउन करेंगे हर उससे जो आवाम को 2300 ख़ानदानों के बजाय 23 करोड़ आवाम के लिए जो हमारा साथ देना चाहता है, हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।